بیٹے تیرا نام آئے گا، بعد میں میرا نام آئے گا، اور وہ ہے حضرت مادھو لال حسین۔ یہ مادھو لال ہندو لڑکے کا نام ہے اور شاہ حسین آپ کا نام ہے۔ یہ صوفیوں نے اس قدر پاکستان کے اندر محبتوں کی پینگوں کو پروان چڑھایا ہے، انٹرفیت قائم کیا ہے کہ انہوں نے اس ہندو لڑکے کو وہ رسپیکٹ دی، وہ آنر دی، وہ عزت دی، کہا میرے بچے میرے مرنے کے بعد بھی دنیا میرا نام بعد میں لے گی، پہلے تیرا نام لے گی۔ اب حضرت شاہ حسین کا نام کہتے رہیں، کہیں گے شاید اس حال میں کوئی شاہ حسین بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی کہیں گے کہ حضرت مادھو لال حسین تو فوراً آپ کی اس درگاہ کی چوکھٹ پہ نظریں جا کر ٹک جائیں گی کہ یہ اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یقیناً درویش کے ہاں گنہگار کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور گناہ سے بچایا جاتا ہے، اور یہی نظریہ ہے میری اور آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کے محفل قبلہ پروفیسر رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ اور یہ یہاں بھی دعائے شفائیہ کا اہتمام کرتے تھے، وہاں بھی اللہ نے ان کو سراپائے وسیلہ شفا بنایا ہے۔ رب کائنات، ہم ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زمین پر دم کریں، وہ شفا کا مالک عرش بری پہ ان کو شفا عطا کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے مفتی عاشق حسین صاحب۔ ایک دم کی انہوں نے بات کی، اور کسی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ آئیے وہ ہستی کہ جو وجہ وجود کائنات ہے، وہ ہستی جن پر رب درود بھیجتا ہے اور اکیلا نہیں بھیجتا، فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ ہستی جو حبیب رب العالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام کائناتوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، ان کی ذات پر درود و سلام اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے اور پیش کرنے کے لیے اب میں دعوت دوں گی ملک پاکستان کے ایک خوبصورت آواز، عالمی شہرت یافتہ ہمارے قوال زوبی شاہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے نعت پیش کریں۔ درود و سلام پڑھیے۔ السلام علیکم جی، آپ سب سے گزارش ہے کہ دل میں ہی درود و سلام پڑھ لیجئے، اور اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، جس وقت پڑھو صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں، تو اپنے دل میں ہی پڑھ لیں۔ تھوڑی سی یہ مجھے ابھی حکم ہوا ہے، تو میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جو کلام پیش آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، وہ حضور بابا جی رانا ثناء اللہ صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے، تو سماعت کیجیے گا۔ تیرے کرم نے کیا اجالا، تیرے کرم نے کیا اجالا، تو میرا آقا ہے کملی والا، تیرے کرم نے کیا اجالا، تو میرا آقا ہے کملی والا، ملی جو خیرات تیرے در سے کبھی بھی نہ ختم ہوگی شالا، تیرے کرم نے کیا اجالا، میں خاک تو نور کا خزینہ، یا رسول اللہ
فخر ہے کملی والے، مگر فخر ہے کملی والے، تیری عطاؤں سے پہلے آقا، تیری عطاؤں سے پہلے آقا، میرا غموں سے پڑا تھا پالا، مجھے جو تو نے اور عروج بخشا ہے جن گداؤں کو دو جہاں میں شاہ بطیحہ، عروج بخشا ہے جن گداؤں کو دو جہاں میں اے شاہ بطیحہ، انہی میں ہے ایک ثنا بھی تیرا، انہی میں ہے ایک ثنا بھی تیرا، برم دیا جس کو تم نے اعلیٰ، انہی میں ہے ایک ثنا بھی تیرا، عروج بخشا ہے جن گداؤں کو دو جہاں میں اے شاہ بطیحہ، انہی میں ہے ایک ثنا بھی تیرا، عروج بخشا ہے تم نے اعلیٰ، تیرے کرم نے کیا اجالا، تو میرا آقا ہے کملی والا، ملی جو خیرات در سے تیرے، کبھی بھی نہ ختم ہوگی شالا، تیرے کرم نے کیا اجالا، جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اس نام سے جڑنے کے بعد فریضہ کیا ہم پر عائد ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد کس درجے کی فنائیت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے فرما رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی صفات کا رنگ چڑھاتا ہے، پھر علامہ نے اس کے لیے کہا تھا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز۔ تو آج اگر سما پر بیٹھ کر لائیو پروگرام میں ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب ڈسٹنس ہیلنگ کے ذریعے کال پر، ایک آڈیو کال پر کسی کو اگر شفا یابی کا
फैज़ पहुंचाते हैं तो वो मंबा फैज़ ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मदीना मुनव्वरा से आने वाली खैर है जो कभी कादरी सिलसिले से, कभी नक्शबंदी, कभी कलंदरी, मुजद्दिदी, चिश्ती, साबरी, निज़ामी, तरह शाज़ली, दुनिया में जितने सलासिल हैं उन तमाम सलासिल के जितने भी पैरोकार हैं, पेशवा हैं, रहनुमा हैं, राहबर हैं, उनके ज़रिए से फिर अल्लाह ताला जगह जगह वो खैर तकसीम करता है। मेरी खुशबख्ती, आपकी खुशबख्ती कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे मर्द कलंदर के साथ जोड़ा, एक ऐसे मर्द मुजाहिद के साथ जोड़ा कि जो ये जो छू मंतर वाले बाबे हैं ना, उनसे हमें निकाल कर कुरान के पास ले आए। और जो अल्लामा ने कहा था ना कि कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। और मैं एक बेटी होने के नाते से इसलिए भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने मेंटोर और अपने मुरब्बी, अपने शेख, अपने मुर्शिद की कि उन्होंने मुझे ख़वातीन में ख़िदमत के इस फैज़ को आम करने के लिए चुना, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि एलीट क्लास के अंदर हमारा पोश एरियाज़ में जाना आना जब होता है तो ख़वातीन ने रंग बिरंगे मनके और तावीज़ और छनकने वाली चीज़ें पहनी होती हैं। तो कभी उनसे पूछें तो ये क्या है, तो वो कहती हैं कि ये ना हमें टैरो कार्ड वाली फ़लाँ बाजी ने दिया है और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तावीज़ है। भाई बंदा उनसे पूछे कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना और उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ातमुन नबीयीन है उनका ज़माना, दरमियान के अंबिया, रसूल, जितनी शरीयतें, तो आपने तो तमाम पहली शरीयतों को मनसूख करके ये कुरान हमें दिया कि जो शिफा भी है और रहमत भी है। फिर हमें ऐसे घर, ऐसे दर अता करके उन खैर वालों के साथ जुड़ने की तौफीक दी, शऊर दिया, अक्ल दी, फहम, तमाम चीज़ें हमें दी। और उसके बाद आज भी ये ख़वातीन छू मंतर, बंगाली बाजियाँ, काला जादू करने वाली औरतें, और डॉक्टर साहब और मैं तो कई साल से, कमोबेश 20 साल से मीडिया पर भी